اللہ نے لوگوں کے درمیان انبیاء کیوں بھیجے؟ قرآن مجید نے بار بار نبی کو نذیر کیوں کہا ہے؟ کیا ہمارے اعمال کا اثر اس دنیا پر پڑتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ قصص کی 4 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 45 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين۔ مگر ہم نے موسیٰ کے بعد امتیں پیدا کیں، پھر ان پر ایک زمانے دراز گزر گیا، اور نہ تم مدین کے لوگوں میں رہے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے اور تم کو ان کے حالات معلوم ہوتے، مگر ہم تو تم کو پیغمبر بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں ایک خاص نقطہ رکھا ہے، آئیے اس نقطے کو جان لیتے ہیں۔ ثاوین ثوا سے بنا ہے جس کا معنی ہے مقیم، مسوا بھی اسی سے بنا ہے جس کا معنی ہے مقام اور قرارگاہ۔ ہم نے تلاوت، ترجمہ اور نقطے کو جان لیا ہے، اب اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو ہر زمانے میں الہی معارف کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گزشتہ انبیاء کے آثار کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا موقع فراہم ہوا۔ نمبر 3، انبیاء کو بھیجنا اللہ کی سنت ہے۔ ناظرین، اس تفسیری سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 46 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ اور نہ تم طور کی کسی جانب اس وقت موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تاکہ تم دیکھتے، مگر یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ڈراؤ، تاکہ یہ لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت میں صرف پیغامات رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، وحی کی دنیا سے رابطے کے بغیر انبیاء بھی تمام لوگوں کی ہی طرح غیب کی خبریں نہیں جان سکتے۔ نمبر 2، مقایسہ کرنا، جہل اور علم کے درمیان، قدرت اور عاجزی کے درمیان، فقیری اور غنا کے درمیان، نقص اور کمال کے درمیان، خود کو پہچاننے اور خدا کو چاہنے کی کنجی ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تمام داستانوں کا سرچشمہ وہی ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید کی سچی اور عبرت بھری کہانیوں کو بیان کرنا لوگوں کی تربیت اور تنبیہ کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، لوگوں کو ڈرانا اللہ کی رحمت کا جلوہ ہے۔ نمبر 6، غافل لوگوں کی ہدایت کے لیے ڈرانے اور تنبیہ کرنے کا راستہ زیادہ کارآمد ہے۔ اگرچہ انبیاء کی نبوت ڈرانے اور بشارت دینے کا مجموعہ ہے، مگر چونکہ غفلت میں پڑی روحوں پر ڈرانے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، لہذا قرآن مجید نے ڈرانے پر زیادہ توجہ دی ہے۔ نمبر 7، لوگ راستہ اور عقیدہ چننے میں آزاد ہیں اور انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے پر مجبور نہیں ہیں۔ نمبر 8،
لوگ اپنی فطرت کے ذریعے بہت سی چیزوں کو اپنے ضمیر میں جانتے ہیں۔ ان چیزوں کو لوگ بھول نہ جائیں، اس لیے انہیں بار بار یاد دلانا ضروری ہے۔ ناظرین، ہم نے اب تک سورہ قصص کی 46 آیات کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اب آیت نمبر 47 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ جب ان پر ان کی اگلی کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت پڑتی تو بے ساختہ کہہ بیٹھتے کہ پروردگارا، تو نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیرے حکموں پر چلتے اور ایمانداروں میں ہوتے۔ یہ تھی اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب اس آیت کے ایک خاص نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ پچھلی آیت میں انبیاء کے آنے کا مقصد ڈرانا اور تنبیہ کرنا بتایا گیا تھا، اور یہ آیت انبیاء کے ایک اور ہدف کو بیان کر رہی ہے، اور وہ لوگوں پر اتمام حجت کرنا اور بہانے اور عذر کا راستہ بند کرنا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کفار کہتے ہیں ہماری مصیبتوں کی وجہ ہمارے برے اعمال ہیں، اور یہ برے اعمال اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اگر کوئی نبی ہمارے پاس ہوتا تو ہم برا کام نہ کرتے۔ تو اللہ ان کے جواب میں فرماتا ہے ہم نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس انبیاء بھیجے۔ ناظرین، ہم نے تلاوت، ترجمہ اور ایک خاص نقطے کو جان لیا ہے۔ اب اس آیت کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، بہت سی مصیبتیں اور برے حادثے ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہیں۔ جی ہاں، اچھے اور برے اعمال اسی دنیا میں اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ پر ایمان اور انبیاء کی پیروی مصیبتوں سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، فقط عقل، علم اور فطرت ہی کافی اور کارآمد نہیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ وحی کی بھی ضرورت ہے۔ نمبر 4، بغیر بیان کے سزا دینا غلط بات ہے۔ انبیاء کا بھیجنا اتمام حجت ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اسی لیے برے کام کے مرتکب ہوئے۔ نمبر 5، اطاعت اور پیروی کرنا سچے ایمان کی علامت ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون۔ پھر جب ہماری بارگاہ سے دین حق ان کے پاس پہنچا تو کہنے لگے جیسے معجزے موسیٰ کو عطا ہوئے تھے ویسے ہی اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں دیے گئے؟ کیا جو معجزے اس سے پہلے موسیٰ کو عطا ہوئے تھے ان سے ان لوگوں نے انکار نہ کیا تھا؟ کفار تو یہ بھی کہہ گزرے کہ یہ دونوں کے دونوں توریت و قرآن جادو ہیں کہ باہم ایک دوسرے کے مددگار ہو گئے، اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم سب کے منکر ہیں۔ ناظرین، پچھلی آیت کی طرح اس آیت میں بھی صرف ایک نقطہ رکھا، آئیے اس نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ سحران تظاہرہ میں دو چیزیں کیا ہیں؟ اس کے بارے میں کئی احتمال دیے گئے ہیں، مگر اگلی آیت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد قرآن اور توریت ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت میں اپنے بندگان کے لیے پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن دونوں حق ہیں۔ نمبر 2،
جو حق کے منکر ہوتے ہیں وہ حقانیت پر توجہ دینے کے بجائے فقط بے بنیاد اور باطل مقائسے پر نظر رکھتے ہیں۔ نمبر 3، تنگ نظر لوگ نئی اور منطقی باتوں کو قبول نہیں کرتے۔ نمبر 4، انبیاء پر سب سے زیادہ تہمت جادو اور جادوگری کی لگائی گئی ہے۔ سحران بہانے باز منکر یہ دکھاوا کرتے تھے کہ قرآن اور توریت دونوں جادو ہیں اور ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ نمبر 5، سچی بات اور حق کو دشمن نقصان پہنچاتے ہیں تاکہ اپنے انکار کا راستہ ہموار کر سکیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ نبیوں کا کام بشارت دینا بھی ہے، ڈرانا بھی ہے، لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید میں نبیوں کے لیے زیادہ تر نذیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں پر غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں اور اس دنیا پر ہمارے اعمال کا اثر بھی پڑتا ہے، اور بہت سی مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو اس دنیا پر آتی ہیں وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔